اے غریب الغرباء، اے معین ضعفاء، تجھ پہ کونین فدا، اے علی موسیٰ رضا، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا دادا علی مرتضیٰ ہے اور خود وہ علی رضا ہے۔ جو ہوا فضل الہی سے بڑا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ کسی بھی خاندان میں دو لوگ مشہور نظر نہیں آتے۔ کائنات نے جتنے بھی بنائے، چاہے ووٹوں سے بنائے چاہے کوشش سے بنائے، ہر خاندان میں ایک ایک پایا گیا، کوئی دوسرا اس خاندان میں نہ آیا۔ کیا کہنے آل محمد تمہارے خاندان کے، اس میں رسول کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن کی اپنی شہرت ہے، حسین کا اپنا کرم ہے، رضا کا اپنا کرم ہے، موسیٰ کاظم کا اپنا کرم ہے۔ جتنا بیدار مجمع فکر عرض کر دو، انہوں نے جس شہر میں قدم رکھا وہ شہر نور کا مرکز بن گیا۔ یہ مکے میں آئے تو وہ معظمہ ہو گیا، مدینے میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا، نجف میں چلے گئے تو اشرف ہو گیا، کربلا میں چلے گئے تو معلیٰ ہو گیا، قاسمین میں چلے گئے تو شریفین میں ہو گیا، مشہد میں چلے گئے تو مقدس ہو گیا۔ یہ سارا خاندان کریم ہے، اس لیے تو امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ ہو بہو محمد ہے، کردار میں محمد، گفتار میں محمد، بولنے میں محمد، سیرت میں محمد، شریعت میں محمد، صورت میں محمد، خلق میں محمد، خلق میں محمد۔ یہی وجہ ہے کہ مامون الرشید کے دربار میں ایک تاجر آیا، تاجر کا داخل ہونا تھا، خوشبو پھیل گئی، خوشبو سے دربار معطر ہوا، درباری جھومنے لگے۔ بادشاہ حیران ہو کے کہتے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا بیچنے کا مال۔ مامون ملون نے پوچھا کیا بیچتا ہے؟ اس نے کہا بڑی قیمتی چیز۔ اس نے کہا قیمت؟ تاجر کہتے تخت بھی چھوڑ دے تو قیمت پوری نہیں۔ اس نے کہا ایسی کیا چیز ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا رسول خدا کے بال۔ منہ مبارک آقا دو جہان کے بال ہے میرے پاس، یہ خوشبو نہیں کی ہے۔ اس نے کہا اصلی ہونے کی دلیل، کوئی ثبوت پیش کر، کوئی دلیل پیش کر جیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ اس کی خوشبو اس کی دلیل ہے، ایسی خوشبو اگر دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے تو میں جھوٹا، اور اگر دارین میں ایسی خوشبو نہیں دے تسلیم کر یہ محمد مصطفیٰ کے بال ہیں۔ اس نے کہا قیمت مانگ۔ اس نے کہا 1,00,000 دینار ایک بال کا۔ نبیوں کے سلطان کے بال تھے، 7,00,000 دینار میں بادشاہ نے خرید لی۔ بڑے فخر سے اطلاع بھیج رہا تھا آؤ زیارت کرو، میرے پاس حضور کے بال ہیں۔ امیر غریب گورنر آتے رہے، زیارتیں کرتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، یوسف زہرا نے دربار میں قدم رکھا، امام رضا علیہ السلام نے دربار میں قدم رکھا، بادشاہ نے قدم رکھا، سیدھے تشریف لائے، فرمایا کیا خریدا؟ اس نے کہا آقا آپ کے نانا کے بال۔ مسکرا کے امام فرماتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا مولا زیارت کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی، 7 بالوں میں سے 3 کو علیحدہ کیا، 3 بال علیحدہ کیے، 4 بال علیحدہ کیے۔ مسکرا کے امام رضا فرماتے یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔
امام رضا نے فرمایا یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 بال میرے نانا کے۔ مامون کی آواز آئی، مولا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان 4 میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے۔ ان 3 میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی۔ اس کا مولا آپ کو آ رہی ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا آگ روشن کر، آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی، امام نے 3 بال اٹھا کے آگ میں پھینکے، تینوں جل گئے۔ جیسے ہی وہ 3 بال آگ میں گئے تو تینوں جل گئے، اور جب 4 بالا نے آگ میں پھینکے تو آگ بجھ گئی۔ آل محمد تمہیں سلامت ہے۔ جب 4 بال آگ میں گئے تو آگ بجھ گئی۔ تمہیں سمجھنا آئی جس نبی کے بال کا یہ حال ہے اس کی حال کا کیا حال؟ میرے امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، ضامن آہو۔ ہرنی کا بچہ شکاری نے پکڑا، ہرنی کا بچہ پکڑ کے شکاری جانے لگا، ہرنی شکاری کے پیچھے پیچھے، امام رضا سامنے کھڑے، ہرنی نے امام کو دیکھا، امام نے شکاری کو روکا، فرمایا سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ اس نے کہا بندہ خدا اگر تو کہتا ہے کہ چھوڑ دے پھر بھی بات سمجھ میں آتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس لیے چھوڑ، یہ ماں سے مل کے آ جائے گا، یہ جانور جائے گا اپنی ماں سے مل کر آ جائے گا۔ ہنسا وہ، کہتے چہرے سے سچا لگتا ہے، لیکن کبھی جانور بھی چھوڑو تو وہ بھی واپس آتا ہے، یہ واپس نہ آیا تو کون ضامن؟ امام فرماتے میں ضامن۔ اس کی ضمانت بن کے میں کھڑا ہوتا ہوں، تو اسے چھوڑ یہ واپس آئے گا۔ وہ کہتے چہرے کی صداقت دیکھ کے میں نے ہرن کے بچے کو چھوڑ دیا، مجھے شرم آ رہی تھی اتنے کریم کو ضامن بنا کے کھڑا کیا، لیکن سوچ رہا تھا یہ کیسا ہے، کس کی ضمانت دے رہا ہے؟ کبھی جانور بھی واپس آئے، ہرنی کا بچہ گیا ہرن سے مل کے واپس آیا، امام فرماتے ہرن اٹھا جا، کہتے یہ آزاد ہے، آج سے میں قیدی ہوں۔ جب کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے